شاہ شمس تبریز نے ایک دفعہ دعا کی کہ مجھے وہ بندہ ملے جو میری صحبت کا متحمل ہو۔ یہ دعا قبول ہو گئی اور کونیا میں مولانا روم کے پاس پہنچ گئی۔ حضرت شاہ شمس سبزواری اپنے عہد کے عظیم روحانی پیشوا تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 15 شعبان المعظم 560 ہجری کو ایران کے شہر سبزوار میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ مبارک حضرت امام جعفر سے ہوتا ہوا 19ویں پشت پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ اس وقت سبزوار ایران کا مشہور شہر تھا۔ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سید صلاح الدین محمد سے حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام دینی و دنیاوی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کے ساتھ 579 ہجری میں سبزوار سے براستہ چرکس بدخشاں گئے۔ وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے ہزاروں لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے کئی ممالک میں تشریف لے گئے جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ برصغیر میں تبت کے راستے کشمیر داخل ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کوہستان تبت سکردو میں اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ اس طرح ہزاروں لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کرم و فیض سے فیض یاب ہوتے ہوئے مشرف پا اسلام ہو گئے۔ 586 ہجری میں آپ کے والد محترم سید صلاح الدین نے اپنے آبائی وطن سبزوار جانے کا فیصلہ کیا اور سبزوار پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کی شادی اپنے حقیقی بھائی حضرت سید جلال الدین کی دختر سے کر دی۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ ایران کے شہر تبریز تشریف لے گئے۔ 12 برس تک آپ رحمۃ اللہ علیہ شہر تبریز میں سکونت پذیر رہے اور وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ شمس تبریزی مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سبزوار میں ہوئی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ سبزواری کہلائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کے حکم پر کونیا تشریف لے گئے جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات اس وقت کے عظیم عالم دین مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ پہلی ملاقات میں ایک مشہور و معروف کرامت مارز وجود میں آئی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس میں طالب علموں کو تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت شاہ شمس سبزواری تبریزی رحمۃ اللہ علیہ دوران درس تشریف لے گئے جو نہایت سادہ لباس میں تھے اور مولانا رومی کے قریب بیٹھ گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب چند کتابیں پڑھی تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مخاطب ہو کر کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ جواب ملا، اسے علم کہتے ہیں جو آپ نہیں جانتے، آپ کو اس سے کیا نسبت؟ حضرت شاہ شمس نے مولانا رومی کو یہ فقرہ سنا تو جلال میں آئے اور تمام کتابیں اٹھا کر پانی کے بھرے ہوئے حوض میں ڈال دی۔ مولانا رومی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے بڑا قلق ہوا اور غصہ و پریشانی کے عالم میں آپ رو پڑے اور کہا، اے درویش، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میری تمام روح کی غذا تم نے ایک لمحے میں ضائع کر دی۔ کتابیں بڑی نایاب تھیں، اب کہیں سے نہیں ملیں گی۔ حضرت شاہ شمس نے جب مولانا رومی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا، تمہاری روح کی غذا اگر تمہیں مل جائے تو؟ مولانا رومی نے کہا، کیسے ممکن ہے؟ آپ دوبارہ پانی سے بھرے ہوئے حوض کے نزدیک گئے، سب سے پہلے پانی میں سے وہ کتاب نکالی جس کا مولانا رومی کو زیادہ صدمہ تھا۔ جب حضرت شاہ شمس نے کتاب کو مولانا رومی کے ہاتھوں میں دیا تو کتاب کو پانی کے قطرے نے بھی نہ چھوا تھا۔ مولانا رومی نے آپ حضرت شاہ شمس کا یہ کمال دیکھ کر حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس دوران مولانا رومی پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت ہو گئے۔ آپ نے مولانا رومی کو طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا تو آپ نے اپنی پوری زندگی حضرت شاہ شمس کے نام وقف کر دی۔ مولانا رومی نے لوگوں سے گفتگو ترک کر دی۔ ان معاملات کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں حضرت شاہ شمس کے خلاف چہمگویاں ہونے لگی اور لوگ آپ کو دیوانہ کہنے لگے، یہاں تک کہ مولانا رومی کے خاص شاگرد بھی آپ حضرت شاہ شمس سے برہم ہونے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ مولانا رومی کی عدم توجہی کا باعث حضرت شاہ شمس ہیں، اگر وہ یہاں سے چلے جائیں تو پھر مولانا رومی کی صحبتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس کو لوگوں کی برہمی کا حال معلوم ہوا تو ایک دن چپکے سے دمشق چلے گئے۔
मौलाना रूमी ने शागिर्दों और दूसरे लोगों से यकसर किता ताल्लुक कर लिया। गोशा तन्हाई दिन और रात मुर्शिद की याद में तड़पते रहते। उस जमाने में मौलाना रूमी ने हजरत शाह शम्स की याद में ऐसे पुरदर्द अशार कहे जिन्हें सुनकर पत्थर दिल भी रो पड़े। मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी नशुद मुल्तान में जहां आपका मज़ार अक़दस है, सैकड़ों बरस कबल ये जगह दरिया का किनारा था। आप रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान के लोगों को राह हिदायत दिखाते रहे, भटके हुए लोगों को कामयाबी के मकाम तक पहुंचाते रहे, गैर मुस्लिम कबीलों के सरदारों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया। यहीं आप रहमतुल्लाह अलैह ने विसाल फरमाया। आप रहमतुल्लाह अलैह की वफात 28 सफरुल मुज़फ्फर 675 हिजरी को हुई। मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी रूमी उनसे मुतासिर थे। 2 साल उनकी सोहबत में रहे। कहा जाता है कि मौलाना रूमी के मुरीदों ने हसद की वजह से कत्ल किया। सैयद मोहम्मद अल मक्की रिजवी, मुशाहिदी लाल शहबाज कलंदर, शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, मखदूम अब्दुल रशीद हक्कानी, शेख बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी, जलालुद्दीन रूमी और जलालुद्दीन सुरख बुखारी, अबू अली शाह कलंदर उनके हम असर औलिया थे। मकालात शम्स तबरेज़ी के वो दानिशमंदाना और दिलचस्प मकालमात हैं जो कोनिया में 642 हिजरी था 643 हिजरी और थोड़े अरसे की गुमशुदगी के बाद 644 हिजरी था 645 हिजरी के क़याम के दौरान उनकी ज़ुबान पर जारी हुए थे और मौलाना रूमी और जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी के मुरीदों के पास बिखरे हुए मुख्तलिफ नोशों में मौजूद थे, जिन्हें बाद अज़ान जमा कर दिया गया था। उनकी बेतरतीब और शिकस्त आबारात से ज़ाहिर होता है कि ये शम्स तबरेज़ की अपनी तसनीफ नहीं बल्कि मुरीदैन के रोज़नामचों से लिए गए इक़्तिबासात से जिन्हें यकजा कर दिया गया। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल सियालवी अपडेट को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए सियालवी अपडेट अशरफ सियालवी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।